ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، اور اگلے جمعے تک ہم انشاءاللہ ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ یہ بات آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ مہمان جس قدر عظیم ہوتا ہے، مہمان جتنا قابل احترام ہوتا ہے، رسپیکٹیبل ہوتا ہے، ماننیہ ہوتا ہے، اس کا احترام پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی آمد سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کی، اس کے سواگت کی، اس کے خوش آمدید کہنے کی تیاریاں بھی اسی لیول کی جاتی ہے جتنے احترام کا، جتنی عظمت کا وہ حامل ہوتا ہے۔ جتنا چھوٹا مہمان اس کے لیے اس کے مرتبے کے حساب سے اس لیول کی تیاریاں کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک مہینوں میں تمام مہینوں کا سردار، اب سردار کی آمد ہونے والی ہے، سردار تشریف لا رہے ہیں، تو سردار صاحب کی آمد اور ان کی تشریف آوری پر مسلمانوں کو کس قدر اونچے لیول کا استقبال، ویلکم اور سواگت کرنا چاہیے، وہ تو ہمیں دلی عقل سے سوچنا پڑے گا۔ یہ ہمارے اپنے ذوق، دلچسپی اور لگن کی بات ہے۔ اگر مہمان واقعتاً قابل احترام ہے، عظیم المرتبت ہے، اونچے مرتبے والا ہے، اور میزبان جس نے مہمان کو آمنترت کیا ہے، انوائٹ کیا ہے، اگر وہ اس کے مرتبے کے حساب سے سواگت کرتا ہے، ویلکم کرتا ہے، استقبال کرتا ہے، تو واقعتاً مہمان کے ساتھ ساتھ یہ جو میزبان ہے یہ بھی مبارکبادی کا مستحق ہے۔ سب اس کی پیٹھ تھپ تھپائیں گے، سب اس کو مبارکباد پیش کریں گے کہ واقعتاً تو نے میزبانی کا، مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا کہ اتنی اونچی ہستی کا تو نے اچھی طرح سے سواگت کیا۔ مہمان تو قابل احترام ہے، لیکن ایک شخص ہے کہ جس کی اتنی اوقات نہیں ہے، اتنی بساط نہیں ہے کہ وہ مہمان کا اس کی ویلیو کے حساب سے، اس کے مرتبے کے حساب سے، اس کی قدر و منزلت کے حساب سے ویلکم نہیں کر سکتا، یا کر تو سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر غفلت اور سستی کے مارے، آلسی پنے کا شکار ہو کر اس کے استقبال کی تیاریوں میں کوتاہی برتتا ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ واقعتاً اس کو مہمان نوازی کے آداب یاد نہیں ہے، اور اس نے اتنے عظیم مہمان کو آمنترت کر کے، انوائٹ کر کے ان کی عزت احترام کا حق ادا تو کرنا دور کی بات ہے، سراسر ان کی بے ادبی کیا۔ اب ماہ مقدس رمضان المبارک بھی ایک عظیم مہمان ہے، مہینوں کا سردار ہے۔ ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں، دیکھنا بھی چاہیے کہ اس عظیم مہمان کی آمد پر ہم اس کا استقبال کس لیول کا کر رہے ہیں۔ اب آپ سنتے ہیں کہ ہمارے حضور ماہ رمضان المبارک کا استقبال کس طرح فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جمعہ ہے اور اگلے بدھ کی پہلی تراویح ہوگی اور جمعرات سے رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا، تو ٹوٹل 4-5 دن کا وقفہ ہے۔ تو حضور کا یہ معمول نہیں تھا کہ رمضان سے 2 دن پہلے، 4-5 دن پہلے، ہفتہ 2 ہفتے پہلے، نہیں، مکمل 2 مہینے پہلے سے، یعنی رجب المرجب کا آغاز ہوتا تو رجب کے آغاز ہی سے حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پسار کر دعا فرماتے تھے، اور پوری امت مسلمہ کے سامنے اس بات کو درشایا کرتے تھے، اجاگر کیا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں، ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے، اس کے استقبال میں، اس کی قدردانی میں معمولی سے بھی غفلت اور کوتاہی کا شکار مت ہونا۔ اور آپ نے کس قدر سے اس کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جھولی پسار کر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ پروردگار مجھے اور پوری امت مسلمہ کو رجب اور شعبان ان دونوں مہینوں میں بے پناہ برکتوں سے نواز، اور ہمیں ایمان کی سلامتی، عافیت، صحت کی سلامتی اور عافیت کے ساتھ میں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آنے والے مہمان کے استقبال کی تیاریاں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ کون کر رہا ہے؟ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا منبع اور سر چشمہ بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے احترام کا، جن کے استقبال کا یہ عالم ہے۔ کس طرح سے؟ تو ہماری امی جان اور حضور کی چہیتی بیگم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، فرماتی ہے کہ حضور کے رمضان المبارک کے استقبال کا یہ معاملہ تھا کہ حضور آمد رمضان سے پہلے شعبان کا پورا مہینہ یا شعبان کے اکثر دن کنٹینیوسلی تسلسل کے ساتھ میں شعبان کے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے،
اور حضور کو شعبان کے روزے سب سے زیادہ پسند تھے، محبوب تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید کی دوسری روایت اس کے ساتھ جوڑو تو وہ کہتے ہیں کہ حضور کو شعبان کے نفل روزوں کے علاوہ، رمضان کے فرض روزوں کے بعد شعبان کے نفل روزوں کے علاوہ کسی بھی مہینے کے اتنے زیادہ اور اتنی کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا گیا۔ تو اتنی کنٹینیوسلی تسلسل کے ساتھ میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ روزے رکھتے 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 اس کو سیدھا رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ تو پریکٹیکل لائف کے اندر بھی کہ جو رمضان آنے والا ہے، رمضان کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اس کی فرض عبادت روزہ ہے، باقی تو ساری دوسری چیزیں بعد میں آتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے دشوار گزار نہ ہونے پائے، انسان اس کو سہارے، تو کس طرح سے اس کی پہلے سے عادت پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو برتنا، اس کی پریکٹس کرنا حضور نے اپنی ذاتی زندگی سے پوری امت کے سامنے اجاگر فرمایا۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تاکہ مسلمان پہلے سے روزوں کا عادی بننے، روزوں کا اہتمام کرے، تاکہ جب رمضان اسٹارٹ ہو جائے تو اس کو روزے رکھنے میں مشقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ یہ ہمارے حضور کے استقبال رمضان کا معاملہ ہے۔ اب حضور کے بعد میں امت کے دیگر افراد، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو ایک بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کا نام ہے ابن الفضل رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے زمانے میں لوگوں کو دیکھا کہ صحابہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین اور تبع تابعین وہ کیا کرتے تھے، رمضان المبارک کا کس طرح سے ویلکم اور سواگت استقبال کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کانا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھا کہ رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے سے، 6 مہینے ابھی رمضان کے آنے کو باقی ہے، ربیع الاول اور صفر کا مہینہ چل رہا ہے، آپ تصور کر لیجئے، تو اسی وقت سے رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے ان یبلغہم رمضان، کہ پروردگار ہمیں ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی اور عافیت کے ساتھ تو رمضان تک پہنچا دے۔ یہ معاملہ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت رمضان سے سرفراز فرما دیا۔ اب رمضان المبارک کی قدردانی کا کیا معاملہ ہوگا تو آپ ان کی اس دعا سے اور 6 مہینے پہلے کے اس اہتمام سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کی عبادت کا انہوں نے اہتمام کیا، روزے رکھے، تلاوت، عبادت، ذکر، اذکار، تراویح وغیرہ جو کچھ بھی ہے۔ پھر رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اگلے 6 مہینے تک کیا معاملہ ہوا کرتا تھا؟ ثم يدعونه 6 اشہر ان يتقبل منہم، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اگلے 5-6 مہینے تک وہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار رمضان کے مقدس مہینے میں ہم سے جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو سکی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں تو شرف قبولیت سے نواز دے، ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ تو رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور رمضان کے گزرنے کے بعد رمضان کو جس مقصد سے وہ انتظار کر رہے تھے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت سے سرفراز فرما۔ علماء دیوبند کے اندر ایک بڑی نامور ہستی گزری ہے، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی ان سے بیعت تھی اور ان کے مریدین میں شامل تھی۔ رائے پور کے اندر آج بھی ان کی خانقاہ موجود ہے، ان کا نام تھا حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی نامی گرامی ہستی ہے، فضائل اعمال کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر آپ کو جگہ جگہ ان کا نام بھی ملے گا۔ تو بڑی جلیل القدر ہستی، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا یہ معاملہ تھا کہ شعبان کی جو آخری تاریخ ہوا کرتی تھی 29 یا 30 شعبان، اپنے سارے مریدوں کو بلاتے، جمع کر لیتے اور کہتے بھائی دیکھو کل یا پرسوں سے رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے، زندگی رہی، زندگی نے وفا کی تو اب اگلی ملاقات ہماری رمضان کے بعد ہوگی۔ رمضان المبارک میں کسی سے بات نہیں، کسی کا تار نہیں، کسی سے فون نہیں، کوئی گفت و شنید نہیں، کوئی حلقہ نہیں، کوئی مجلس نہیں، کوئی محفل نہیں، کچھ نہیں، بس ہم ہوگے، ہمارا پاک پروردگار ہوگا اور اس کے ساتھ ہماری خلوت کا معاملہ ہوگا۔ اب جب بھی جس کو ملاقات کرنا ہے وہ رمضان میں ملاقات کا تصور بھی نہ کرے، رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد ہماری محفل لگے گی اور مجلسیں ہوگی، ملاقاتیں ہوگی۔ رمضان کا پورا مہینہ ہم اور ہمارا اللہ ہے۔ اپنے خادم کو بلاتے، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی اور بورا تھما دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رمضان میں جہاں کہیں سے کوئی ڈاک آئے، کوئی خط آئے، اس وقت موبائل کا، فون کا، کالنگ کا زمانہ تو تھا نہیں، تو جتنے خطوط اور تار موصول ہو، جتنے بھی ڈاک آئے، یہ بوری تمہارے حوالے کر رہا ہوں، خط لینا اور بوری کے اندر ڈالتے جانا۔ خادم ان کے حکم کے موافق اس کو بوری میں ڈال دیا کرتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا، کھول کر دیکھتے، اچھا فلاں ابن فلاں کی شادی ہوئی، فلاں ابن فلاں کی بیٹی، اس کی شادی ہوئی، الحمدللہ، اس کو مبارکباد پیش کرتے۔ کسی کے انتقال کی خبر موصول ہوتی تو اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے، انا للہ پڑھتے، یہ معاملہ۔ اور پورا مہینہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ 1 عشرے کا نہیں، 2 عشروں کا نہیں، پورے 3 عشروں کا مکمل ماہ رمضان کا اپنی خانقاہ کے اندر، اپنی مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ان کے سارے مریدین بھی۔ اس وقت تو آپ اکھنڈ بھارت کا تصور کیجئے، یہ ڈیوائیڈیشن سے پہلے کی بات ہو رہی ہے،
ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ سب عمل میں نہیں آیا تھا، اکھنڈ بھارت تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر دور دراز علاقوں سے ان کے مریدین وہاں آتے ہوں گے. تو ہندوستان کے چپے چپے کونے کونے سے مریدین وہاں پر آتے اور پورے مہینے کا حضرت کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور جو شعبان کے آخری دنوں میں آتا تو اس کو تو بستر لگانے کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی. تو یہ اکابر امت، اسلاف اہل اللہ اور ہمارے ساری امت کے سردار حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال رمضان کی آپ صورتحال سن چکے. اب ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے جو اسلاف امت ہے، اکابر ہے، اہل اللہ ہے، جن کو ہم اپنا پیشرو کہتے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلنے والا اپنے آپ کو بتاتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ واقعتاً ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا استقبال رمضان کے معاملے میں ہم ناقدری اور غفلت کا شکار ہیں. یہ اب آ جائیے کہ جس ذات کی بندگی، جس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، جس پاک پروردگار کی رضامندی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم تراویح کا اہتمام کریں گے، تلاوت عبادت کا اہتمام کریں گے، بھوکا پیاسا رہ کر بھوک کاٹ کر روزہ گزاری کریں گے. وہ پاک پروردگار، اس کا بھی استقبال رمضان کا ایک معاملہ ہے جناب محترم. اس کا معاملہ تو سب سے نرالا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اب رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے رمضان کو ویلکم کر رہے ہیں، رمضان کے پروٹوکول کی خاطر، اس کے ویلکم سواگت کی خاطر کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. اب یہ روایت بڑی قابل سماع ہے، سننے کے لائق ہے. فرماتے ہیں ان الجنت لتنجد وتزین من الحول الى الحول. رمضان المبارک کی آمد سے ہفتہ 2 ہفتے پہلے نہیں جی، مکمل سال، شروع سال سے لے کر آخری سال تک اللہ تعالیٰ اپنی جنت الفردوس کو خوشبوؤں کی دھونی دیتا ہے. پوری جنت کو خوشبو کی دھونی دے کر جنت کو معطر کر دیا جاتا ہے. خوشبو ہی خوشبو پھوٹ رہی ہے جی، دھونی دی جا رہی ہے. دھونی کب دی جاتی ہے؟ جب کوئی بڑا معاملہ پیش آنے والا ہوتا ہے، خوشی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، آپ اظہار مسرت کرتے ہیں، آپ کے یہاں مہمانوں کی آمد ہونے والی ہوتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ رنگ روغن کرتا ہے، کلرنگ کرتا ہے، پینٹنگ کرتا ہے، دھونی دیتا ہے، خوشبو سے اس ایریا کو کیا کرتا ہے؟ معطر کرتا ہے. شروع سال سے آخری سال، پورا سال اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کو خوشبوؤں کی دھونی دے رہے ہیں. وَتُزَيَّنُ، اس کو مزین کیا جاتا ہے. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جنت کو آراستہ کیا جائے فل میک اپ میں، اور اس کو سجا کر پوری طرح سے آراستہ کر دیا جائے. کیوں جی؟ لدخول شہر رمضان. کون سے عظیم مہمان آ رہے ہیں؟ بہت عظیم ترین مہمان کی آمد ہو رہی ہے، جو تمام مہینوں کے سردار ہے، رمضان المبارک. رمضان المبارک آنے والا ہے. فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رمضان. جب چاند رات ہوتی ہے، آپ کی چاند رات کب ہے؟ 2026 کی بدھ کو آپ پہلی تراویح ادا کریں گے. تو جب چاند رات ہوتی ہے اس وقت کیا معاملہ ہوتا ہے؟ حبت ریح من تحت العرش. عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، یقال لها المثیرہ. اس ہوا کا نام ہے مثیرہ. میم، سا، یا، را اور آخر میں چھوٹی ہا، مثیرہ. یہاں پر رک کر ایک بات عرض کروں گا کہ ہم اپنی بچیوں کا نام رکھتے ہیں مسیرہ. سنا ہے آپ نے؟ مسیرہ. جناب بچی کا نام ہے مسیرہ، کیا معنی ہے آپ کی بچی کے نام کے؟ جناب آپ کو جواب دیں گے کہ یہ جنت کی ایک خوشگوار اور تازہ ہوا، اس کو کہا جاتا ہے مسیرہ. یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ نام بھی غلط لکھا جاتا ہے، معنی بھی غلط بتایا جاتا ہے. اب حدیث پاک کے اندر دیکھو، سا ہے اور اس کا نام ہے مثیرہ، میم کے اوپر پیش ہے. مسیرہ تو ہے ہی نہیں. مسیرہ کے معنی ہوتے ہیں چل چل کر تھکنے والی، جس کے پاؤں میں چلتے چلتے آبلے پڑ جائے، یہ ہے مسیرہ. بالکل غلط معنی. مسیرہ نام کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، وہ ہے مثیرہ. تو یہ جنت کی ہوا ہے جو عرش الہی کے نیچے سے چلتی ہے. چاند رات آنے والی ہے، عرش الہی کے نیچے سے ہوا چل رہی ہے. فَتُصَفِّقُ وَرَقَ أَشْجَارَ الْجِنَانِ وَحِلَقُ الْمَصَارِعِ. جب وہ جنتی ہوا عرش الہی کے نیچے سے گزر کر درختوں سے گزر کر چلتی ہے تو درختوں کے جو پتے ہیں آپس میں ٹکراتے ہیں، ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے. وہ ہوا جب جنت کے بالا خانوں سے، جنت کی بالکنیوں سے ہو کر گزرتی ہے تو جنت کے جو کواڑ ہے، دروازے ہیں، ان پر لٹکنے والی کنڈیاں اور ان کے حلقے وہ بھی آپس میں ٹکراتے ہیں. جنت کے پتے آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور کواڑوں کی کنڈیاں اور حلقے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. حضور آگے فرماتے ہیں فَيَسْمَعُ لِذَلِكَ طَنِينٌ. ان کے آپسی ٹکراؤ کی وجہ سے ایک ایسی خوشنما آواز نمودار ہوتی ہے، ایسی دلکش آواز نکلتی ہے، لم يسمع السامعون احسن منہ، کہ سننے والوں نے اس سے زیادہ دل آویز، اس سے زیادہ دلکش، خوبصورت اور دل آویز، دل ربا آواز کبھی نہیں سنی ہوتی. اتنی خوبصورت آواز اس سے پیدا ہوتی ہے. اب یہ آواز سنی، باہر ابھی دیکھو سناٹے کا ماحول ہے، اچانک کوئی شور غل ہو،
فوراً ہم آواز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. کوئی ڈھونڈی ہو، پرچار ہو، ہم آواز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ہے نا. اچانک سے شور کا ماحول برپا ہو تو سب آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب اچانک سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے فَتَبْرُزُ الْحُورُ الْعِينُ، تو جنت کی خوشنما خوبصورت آنکھوں والی حوریں نکل کر باہر آ جاتی ہے، جنت سے نکل کر باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. حتیٰ یقفن بین شرف الجنہ، اور وہ جنت کے اندرونی حصے سے نکل کر جنت کی جو گیلری ہے، جنت کے بالا خانے ہیں، بالکنیوں کے اندر آ کر براجمان ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے. فَيُنَادَيْنَ، اور وہ پوچھتی ہے هَلْ مِنْ خَاطِبٍ إِلَى اللَّهِ فَيُزَوِّجُهُ، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، ہم سے شادی بیاہ کرنے والا. فَيُزَوِّجُهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس مرد قلندر کا ہمارے ساتھ میں رشتہ کر دے اور ہمارے ساتھ اس کی منگنی کر دے. یہ جنت کی حوریں ڈیمانڈ کر رہی ہے. اور پھر وہ مخاطب کرتی ہے جنت کے واچ مین، جنت کے داروغے حضرت رضوان کو. جنت کے داروغے کا نام کیا ہے؟ رضوان. حضرت رضوان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے ما هذه اللیلہ، اے داروغے جنت، حضرت رضوان کیا بات ہے؟ یہ کوئی خاص رات معلوم ہو رہی ہے، کوئی خاص رات ہے کیا؟ فیجیبہن بالتلبیہ، حضرت رضوان کہتے ہیں اے جنت کی حورو لبیک، میں حاضر ہوں، پوچھو کیا پوچھ رہی تھی؟ حضرت رضوان رپلائی کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں هذه اول لیلۃ من شہر رمضان، یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ چاند رات. فتحت ابواب الجنہ للصائمین من امت محمد، حضرت رضوان کا دوسرا جواب ہوتا ہے اے جنتی حورو، یہ وہ رات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ آج میرے پیارے حبیب کی امت کے روزے داروں کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے. جنت کے سارے دروازے امت کے روزے داروں کے لیے کیا ہو گئے جی؟ واہ ہو گئے، اوپن ہو گئے، کھل گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور فرماتے کہ اب حکم ہوتا ہے باقاعدہ. حضرت رضوان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یا رضوان، اے رضوان افتح ابواب الجنان، جنت کے سارے کواڑ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائے. حضرت رضوان حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. ویا مالک، اور اب حضرت مالک جو داروغہ جہنم ہے، ان کا نام تو باقاعدہ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا ہے. تو پھر دوسرا حکم ہوتا ہے داروغہ جہنم حضرت مالک کے نام. کیا ہوتا ہے؟ اغلق ابواب الجحیم، اے مالک داروغہ جہنم، جہنم کے تمام دروازے کلوز کر دیے جائے، لاک لگا دیا جائے، ان کو بند کر دیا جائے. کیوں؟ عن الصائمین من امت محمد، یہ جہنم کے دروازے تم نے کس لیے کھول رکھا ہے؟ یہ تو کافروں اور ناہنجاروں کی گزرگاہ ہے. جہاں تک کہ میرے پیارے حبیب کے امتیوں کا معاملہ ہے، وہ تو اب روزے سے رہنے والے ہیں، اپنا پورا دن بھوک اور پیاس کے اندر کاٹنے والے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کے دروازے کھلے رہیں؟ نہیں. اس کے بعد میں پھر تمام ملائکہ اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے جبرائیل آج تمہاری ڈیوٹی یہاں نہیں ہے، اب تمہاری ڈیوٹی لوکیشن چینج ہو جائے گی. اب تم جاؤ، کہاں جاؤ؟ اہبط الی الارض، آسمانوں سے اتر کر تم روئے زمین پر جاؤ. حضرت جبرائیل آسمانوں سے اتر کر روئے زمین پر آئے. کیا کرنا ہے؟ کہا جاتا ہے فَاصْفِدْ مَرَدَةَ الشَّيَاطِينَ، کہ جتنے بھی سرکش جنات نافرمان شیاطین ہیں، ان تمام سرکش نافرمان اور بدبخت جناتوں کو اکٹھے کرو اور ان سب کو غلہم بالاغلال، زنجیروں کے اندر اور بیڑیوں کے اندر جکڑ دو. ثم اقذفہم فی البحار، اور آگے حکم ہوتا ہے کہ ان تمام پوری روئے زمین پر پھیلے ہوئے سرکش نافرمان شیاطین اور جنات کو زنجیروں اور بیڑیوں کے اندر جکڑ کر سمندر کے حوالے کر دو. تو ان کو سمندر کے حوالے کر کے سمندروں میں بند کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ حتی لا یفسدوا علی امت محمد حبیبی صیامہم، تاکہ یہ سرکش شیاطین اگر کھلے رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کرے، ان کو گناہوں پر آمادہ نہ کرے. یہ بھوک پیاس کاٹ رہے اللہ کے لیے، سرکش شیاطین ان کے پاس جائیں گے، وسوسہ اندازی کریں گے، ان کے روزوں کے اندر کیا ہوگا؟ ان کا روزہ مکروہ ہوگا، ان کا روزہ فاسد ہوگا. نہیں، ان کو کیا کرو؟ ثم اقذفہم فی البحار، سمندروں کے اندر ان کو قید کر دیا جائے. یہ ہے جناب محترم حدیث پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے استقبال رمضان کا معاملہ. آپ نے کیا سنا تھا کہ مہمان جتنا عظیم ہوتا ہے، جتنا رسپیکٹیبل ہوتا ہے، جتنا ماننی ہوتا ہے، جتنا قابل احترام ہوتا ہے، تو اس کے لیول کے حساب سے، اس کے مرتبے کے مطابق اس کا پروٹوکول کیا جاتا ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے. تو ماہ رمضان المبارک جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اس کی آمد ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدردانی کا یہ معاملہ، اسلاف امت ہمارے اکابر کا کیا قدردانی کا معاملہ ہے وہ بھی آپ سن چکے. پوری کائنات کے سردار ہمارے حضور کس طرح سے رمضان المبارک کی قدردانی سے پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں فرمایا کرتے تھے، یہ بھی آپ سن چکے.
اب ہم آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ واقعتاً رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہم ذاتی طور پر، اندرونی طور پر، روحانی طور پر، ایمانی طور پر اپنی دلچسپی سے، اپنی ذاتی لگن کی خاطر واقعتاً رمضان المبارک کا استقبال کرنے تیار ہے، یا پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے؟ یہ تیلی کے بیلوں سے کچھ کم نہیں ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں ہے۔ رمضان المبارک جو گزرا، جو رفتار بے ڈھنگی آپ نے شروع کی تھی، جو غلط راستہ اختیار کیا تھا، جو شیطان کے دم چھلے بن کر غلط ٹریک کو اختیار کیا تھا، تو رمضان کی آمد سے چند دن پہلے بھی آپ کی وہی روش ہے اور رمضان کے بعد بھی اسی راہ پر چلنے والے ہیں، تو آپ تو بڑے بد نصیب ہیں، بڑے بدبخت ہیں۔ تو پھر تو شیطان کو بیڑیوں کے اندر جکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنے اپنے نفس کے مارے ہوئے ہیں، تو کیوں شیاطین قید کیے گئے؟ شیاطین کا قید کیے جانا کافی نہیں ہے، اپنے نفس کو پالش کرنا، ذاتی طور پر، اندرونی طور پر دلچسپی دکھانا، پروردگار عالم کی ذات کی طرف متوجہ ہونا، ماہ رمضان جیسا عظیم مہمان تو اس کے استقبال کی تیاریاں کرنا، تو یہ سواگت نہیں کرنا ہے، کوئی آپ کو گل پوشی کرنا ہے، نہیں، اندرونی طور پر جس طرح ایک لمبے سمے سے کھڑی ہوئی گاڑی ہے جس پر دھول چڑھ چکی ہے، وہ کور بند ہو کر کھڑی ہوئی ہے 10-12 مہینے سے، اب آپ کو سفر درپیش ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ گاڑی اسٹارٹ کرنے کے بعد جب چابی سے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، تھوڑی دیر اس کے انجن کو گرم کرنے کے لیے یوں ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، یا بس بیٹھ کر اسٹارٹ کر کے اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ نہیں ہوتا، اس کا انجن کیا ہو گیا، تھوڑا موقوف ہو گیا اس کے چلنے کا پھرنے کا سلسلہ، تو اس کو گرم کیا جاتا ہے، اس کو حرارت دی جاتی ہے تاکہ وہ چلنے کے قابل ہو جائے اور دوران سفر کوئی ناگہانی حادثہ اور آفت پیش نہ آ جائے۔ تو 11 مہینے سے ہمارے ایمان کی جو سطح ہے وہ کیا ہوئے، بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے، کبھی نفس کے مارے، کبھی شیطان کے مارے، کبھی غلط دوستوں کی صحبت، تو کبھی موبائل کی صحبت کبھی نہیں، میں غلط جملہ استعمال کر رہا ہوں، 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر آن موبائل کی صحبت ہم کو حاصل ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے، تو ہمارا ایمانی IQ لیول کیا ہو گیا جی، بالکل ڈاؤن ہو گیا۔ تو جس طرح لمبے سمے سے کھڑی ہوئی گاڑی کو آپ نے کیا کیا، ایک دم سے چلانا اسٹارٹ نہیں کر دیا، اس کے انجن کو حرارت دی، اس کا اسٹیم لیول کیا کیا، ہائی کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو چلانا شروع کیا اور منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آپ اپنے ایمانی انجن کو حرارت نہیں دیں گے؟ دو اس کو حرارت۔ یہ تازہ باتیں اس لیے کی جاتی ہے کہ تازہ باتیں سن کر انسان کو رغبت ہو، ترغیب ہو اور عمل کی طرف کیا ہو، وہ آمادہ ہو جائے۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت اس کا روزہ جو فرض ہے، تراویح، عبادت، دیگر ساری عبادتیں تو بعد کی چیز ہے۔ تو ہر ایڈلٹ، ہر بالغ مرد و عورت کے ذمے روزوں کا رکھنا فرض ہے، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ جہاں تک کہ بچوں کا معاملہ ہے، بچوں پر بالغ ہونے تک تو روزے فرض نہیں ہے، ان کا نامہ اعمال ابھی کیا ہے، بالکل کلوز ہے۔ جیسے ہی وہ بالغ ہوں گے، ایڈلٹ ہوں گے، ان کا نامہ اعمال اوپن ہو جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گے، تمام شرعی احکام کے مکلف ہو جائے گے۔ اب اگر وہ ذرا سی بھی غفلت برتتے ہیں تو اب وہ بچے شمار نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا بڑوں کے اندر شمار ہوگا۔ لیکن اس موقع پر رک کر ایک بات عرض کروں گا کہ جس طرح سے نماز کے معاملے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ ارشاد ہے کہ جب تمہارا بچہ یا بچی، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، جب تمہارا بچہ یا بچی 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے ان کو نماز کا حکم کرو۔ وَإِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، اور اگر بچہ یا بچی 10 سال کا ہونے کے باوجود بھی نماز کے اندر غفلت، آلسی پن، کمی کوتاہی اور غفلت کا شکار ہے، مار پیٹ اور ٹھکائی کر کے اس کی نماز پڑھاؤ، مسجد کی طرف اس کا رخ کرواؤ۔ کون کرائے گا؟ جو خود نماز کا پابند ہوگا، ہے نا؟ اور جو خود ماں باپ نماز کے پابند نہیں ہیں، وہ کس منہ سے اپنے بچے کو نماز کی تلقین کرے گے؟ میں خود یہاں منبر رسول پر بیٹھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پوا ہاتھ میں لے کر شراب کی بوتل چڑھاؤں، اور اگر کوئی نشیڑی شرابی میرے سامنے بیٹھا ہے، میں کس منہ سے اس کو شراب سے منع کروں گا؟ وہ تو فوراً مجھے الٹا کر جواب دے گا، جناب محترم، دیسی اور ودیسی دارو تو آپ خود چڑھا رہے ہیں، تو جس عمل میں تم خود مبتلا ہے مجھے کیسے کس منہ سے روک رہے ہو؟ تو کون ماں باپ بچوں کو نماز کی تلقین کرے گے مسجد کی طرف رخ کرنے کی طرف؟ تو یہ صرف نماز کا معاملہ نہیں ہے، جب بچہ باشعور ہو جائے، اس کے اندر اتنی طاقت آ جائے، اتنی قوت آ جائے، اتنے تحمل کا مادہ پیدا ہو جائے کہ وہ رمضان کے روزوں کو سہار سکے، صبح سحری کر کے تو غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہ کر روزہ گزاری کر سکے، تو اب یہ وہ عمر ہے کہ ماں باپ بچوں کو تلقین کرے کہ بیٹا تم رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرو، رمضان کے روزوں کی ابھی سے عادت ڈالو، اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ ایسا نہیں کہ جب یہ ایڈلٹ ہوگا، بالغ ہوگا، تب سے رمضان کے روزے رکھنا شروع کرے گا، نہیں،
وہ تو ایک دم سے کیا ہو جائے گا، اس پر بار بوجھ پڑ جائے گا۔ تو ایڈلٹ اور بالغ افراد کے ذمے تو ماہ رمضان کے روزے فرض ہے ہی ہے۔ بچوں سے بھی درخواست ہے، بچے سامنے بیٹھے ہوئے، رمضان کے روزوں کا خاص طور سے اہتمام کرو، جتنے روزے تم سے رکھے جائے۔ کھاتے پیتے روزے کی ٹرم جو ہے وہ اس کو بالکل پیروں تلے رون کر پھینک دو، ورنہ سحری میں اٹھیں گے 11 بجے 10 بجے، ٹفن بھی لے کر جا رہے ہیں اسکول کے اندر، ورنہ ایک طرف کونے میں چھپ چھپا کر، تو یہ رمضان کی توہین ہے اور روزوں کی بھی توہین ہے۔ تو نہیں، ماہ رمضان کے روزوں کی عادت ڈالو، ابھی سے اپنے آپ کو عادی بناؤ، تاکہ جب تم بالغ ہو جاؤ، ایڈلٹ ہو جاؤ، تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں تم کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ کچھ وہ افراد ہیں کہ جو واقعتاً شریعت کی نظر میں معذور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، امن کانا منکم مریضاً، اگر تم میں سے کوئی اتنا زیادہ بیمار ہے، اس قدر مرض اس کو لاحق ہو گیا ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، اگر تم روزہ رکھو گے تو اور زیادہ تمہاری بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے اور ڈر ہے، تو اب اس کنڈیشن میں شریعت تم کو اجازت دیتی ہے، پرمیشن دیتی ہے کہ تم رمضان المبارک کے روزے قضا کر سکتے ہو۔ معاف نہیں ہے جناب، جب اچھے ہو جائیں گے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں جو اپنی ناپاکی کے ایام کاٹتی ہے، ہفتے کے 7 دن بولو 10 دن بولو، اس کی کم سے کم لمیٹیشن ہے 3 دن، اور زیادہ سے زیادہ اس کی لمٹ ہے 10 دن۔ 10 دن سے زیادہ ناپاکی کے ایام اور ناپاکی کے دن نہیں ہوتی ہے، تو ان دنوں کے اندر وہ روزوں کی قضا کریں گے، لیکن روزے پھر بھی معاف نہیں ہے۔ جب ان کے ناپاکی کے ایام گزر گئے اور رمضان المبارک کے بعد جب وہ پاکی کے ایام گزاریں گے، وہ ان کی مرضی، 11 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینے کے اندر وہ اپنے فوت شدہ روزوں کی قضا کرے گی۔ فمن کانا منکم مریضاً، تو پیشنٹ کے لیے معافی ہے، لیکن عام پیشنٹ نہیں کہ سر میں درد ہوا، معمولی سا بخار آیا اور روزہ چھوڑ دیا، نہیں بھائی، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے مشورے سے، اگر ڈاکٹر مشورہ دے کہ تمہاری اتنی کریٹیکل حالت ہے کہ روزہ رکھو گے تو بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے یا جان کے جانے کا اندیشہ ہے، تب او علی سفرین، یا آپ اتنے لمبے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں کہ سفر میں چلتے 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 اتنی تھکان، اتنی لاغری، اتنی کمزوری آ جائے گی کہ سفر کے معاملات بھی آپ کو ہینڈل کرنا ہے، اور روزے کی حالت میں ہوگے تو آپ کی جان جانے کا اندیشہ ہے یا بہت زیادہ بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو 78 کلومیٹر 77 کلومیٹر دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق شرعی مسافت بنتی ہے۔ لم سم ہم اس کو پکڑتے 78 کلومیٹر یا 78 کلومیٹر سے زیادہ کا آپ کا سفر ہے، تو آپ کو اس موقع پر روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن معاف نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، اگر آپ ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر سفر کر رہے ہیں، موسم کیا ہے، ابھی معتدل موسم چل رہا ہے، موسم کی نمی غمی ہے نا، موسم ٹھنڈا ہے، تو ہم کیوں خواہ، اور راستے بھی آرام دایک ہے، ابڑ کھاوڑ راستے نہیں ہے، سناٹے دار گاڑی ہے آپ کے پاس میں، تو پھر روزہ قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان کا اپنا نفس خود سب سے بڑا مفتی ہے، وہ آپ کو فتویٰ دے گا کہ جناب یہ جو سفر ہے، واقعتاً آپ مسافر شرعی تو ہے، لیکن آپ کا سفر اتنا قابل مشقت نہیں ہے کہ آپ روزہ کیا کر دو، اسکپ کر دو اور قضا کر دو۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے، تیسری کیٹیگری بھی ہے کہ جو نہ شرعی طور پر مسافر ہے، نہ شریعت کی نظر کے اندر معذور ہے، نہ بیماری کا شکار ہے، پھر بھی ہٹے کٹے ہونے کے باوجود، مستنڈے ہونے کے باوجود، پہلوان ہونے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں، رمضان المبارک میں کھاؤ کھجاڑ بندے پھرتے ہیں۔ نہیں چھوٹتی نہیں ہے منہ سے لگی ہوئی، وہ تو اس نے شراب کے معاملے میں کہا تھا، لیکن یہ اوڑی کھرا کھانے والے، پان چبانے والے، کہ ہمارے مستریوں کو دیکھو، مزدوروں کو دیکھو، کام کاج کرنے والوں کو دیکھو، دہاڑی مزدوری کرنے والوں کو دیکھو، کیوں بھائی روزہ کیوں نہیں رکھا؟ بیمار ہے آپ؟ اچھا سفر پر جانے والے ہیں، آپ ان سے نیک گمانی کے مطابق یہ پوچھ لو، ارے نہیں جناب رکھے نہیں جاتے روزے، کیوں؟ بڈھا چھاپ، گائے چھاپ، یہ چھاپ نہیں، یہ جو تیرا انجام ہونے والا ہے، تو ہے جہنم چھاپ۔ بڈھا چھاپ کے چکر میں، گائے چھاپ تمباکو کے چکر میں تو رمضان المبارک کے روزے قضا کر رہے بے، کتنے سال سے بالغ ہوا؟ آج تیری 30 سال عمر ہو گئی، 15 سال سے ابھی تک تو نے روزے ہی نہیں رکھا، تو نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں جہنم چھاپ؟ تو معمولی سے عذر کی بنا پر رمضان المبارک کے روزوں کو قضا کر دینا۔ عصر کی نماز ادا کر کے پچھلے سال ایک جناب بڑے ہٹے کنڈے مستنڈے اپنے اس محلے کے بڑے دانش مندی کی باتیں کرتے ہیں، ان سے زیادہ لگتا ہے محلے کے اندر کوئی دانش مند نہیں ہے، بات کرے تو پھول جڑتے ہیں، واہ اشش کر اٹھے بڑے بڑے دانشور بھی، اور صدن میں بٹھا دو تو مودی بھی ان کی تقریر سے متاثر ہو جائے، اور دیکھا نماز عصر کے بعد میں تو پان چباتے ہوئے آ رہے، اتنا ہٹا کنٹا مستنڈا شخص، تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ اب شریعت کا حکم سنو، دنیا کے اندر اگر اسلامی حکومت ہو، حاکم وقت بادشاہ ہو، تو حکم ہے یہ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ جو آج سے 300-350 سال پہلے گزرے ہیں،
ملک شام کے رہنے والے تھے اور بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا تھا لو اکل عمدن شہرتن یقتل، کہ اگر کوئی مسلمانوں کے علاقوں کے اندر کھاتا پیتا پھرتا ہے، کھلم کھلا علل اعلان کھاتا پیتا پھرتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ حاکم وقت اس کو بلائے اور پوری پبلک کے سامنے اس کا سر قلم کر دے، اس کی گردن اڑا کر رکھ دے. اتنا بدبخت ہے، تجھے ذرا بھی مروت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ایریے میں رمضان کی بابرکت گھڑیوں کے اندر تو کھلم کھلا کھاتا پھر رہا ہے، پان چبا رہا ہے، تو تیرا منہ سل نہیں گیا، تو زمین میں دھس نہیں گیا؟ اور اگر وہ دارالاسلام نہیں ہے، حاکم وقت مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے موجودہ ہندوستان انڈیا کے اندر اگر کوئی مسلمان ہمارے ایریے کے اندر کھلم کھلا کھاتا پھرتا ہے، اتنا نہ ہنجار اور بدبخت ہے، اب مسلمانوں پر میرا اور آپ کے ذمہ لازم ہے کہ ایسے شخص کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بول چال سب کچھ بند کر دیا جائے. اتنا بدبخت ہے کہ مسلمانوں کے ایریے میں کھلم کھلا کھاتا پھر رہا ہے، رمضان کے فرض و روزوں کا اس کو پرواہ نہیں ہے. ایک بڑا عبرتناک اور آخر میں چل کر ایک قابل رشک واقعہ، علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ کسی ایریے کے اندر ایک مجوسی رہا کرتا تھا. مجوسی مینس آتش پرست، آگ کا پجاری، آگ کی پوجا پاٹ کرنے والا. تو رآ مجوسی ابنہ، اس کا ایک بیٹا بھی تھا. اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا یأکل فی رمضان بحضرت المسلمین، کہ اس کا بیٹا چھوٹا ہے، حالانکہ وہ خود مجوسی ہے، مجوسی باپ کا مجوسی بیٹا، وہ کوئی مسلمان تو نہیں ہے کہ اگر وہ کھاتا پیتا بھی پھرے تو کیا حرج ہے، چل سکتا ہے. تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس کا بیٹا مسلمانوں کے ایریے میں رمضان کے اندر کھلم کھلا کھاتا پھر رہا ہے، علل اعلان سون پپڑی کھا رہا ہوگا، گول گپے کھا رہا ہوگا، چاکلیٹ کھاتا پھر رہا ہوگا، جو کچھ بھی کھا رہا ہو. فضربہ، باپ کو بہت زیادہ غصہ آیا، اس کی غیرت جاگی اور اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر ایک زوردار تماچا رسید کیا اور خوب اس کو ڈانٹ پلائی اور کہنے لگا لم لم تحفظ حرمت المسلمین، ابے بیوقوف، تجھے ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، وہ تو بیچارے بھوکے پیاسے پورا دن کاٹ رہے اور تو ان کے ایریے کے اندر کھلم کھلا کھاتا پھر رہا ہے. فمات ذالک الاسبوع، اللہ کا کرنا کہ وہ مجوسی جس نے غیرت ظاہر کی اپنے بیٹے کے سامنے رمضان کے معاملے میں، اسی ہفتے اس کا ندھن ہو گیا. اس لیے کہ ابھی تو وہ آپ کی نظر میں کیا ہے، مجوسی ہے، ہم انتقال کیوں بولیں گے. لیکن آگے دیکھنا، فرآہ عالم البلد فی النوم، اس ایریے کے جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کے خواب میں آیا چند دنوں کے بعد. کس حالت میں؟ وہو فی الجنہ، جنت کے بالا خانوں کی سیر کر رہا ہے. یہ عالم دین تو ہکے بکے ششدر حیران، کہنے لگے الست کنت مجوسین، ارے یار تم تو مجوسی تھے، پوری زندگی تمہاری آتش پرستی میں، آگ کی پوجا پاٹ میں گزری ہے، تم کیسے مرنے کے بعد جنت کے بالا خانوں کی سیر کر رہے ہو، جنت میں گل چھرے اڑا رہے ہو؟ امپاسبل ہے یہ بات، تو یہ کیسے پاسبل ہو گئی، یہ کیسے سمبھو ہو گیا؟ کہنے لگے بلا حضرت، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ میں پوری زندگی مجوسیت پر کاٹتا رہا، ولیکن لما حضرت وفاتی، لیکن جب میری موت کا ٹائم قریب آیا، اکرمنی اللہ بالاسلام لاحترام شہر رمضان، رمضان المبارک کا احترام کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے موت سے چند لمحے پہلے مجھے دولت اسلام سے سرفراز فرما دیا. کتنا بڑا معاملہ ہے، یہ پوری زندگی مجوسیت پر گزارنے والا، لیکن معاملہ کیا کیا، رمضان المبارک کی عقیدت ظاہر کیا، رمضان کا احترام کیا. اس نے خود مسلمان نہیں تھا، بیٹا بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیٹے کو ڈانٹ پلایا کہ رمضان کا احترام کر، ہمارے مسلمان بھائی روزے سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی لاج رکھتے ہوئے اس کو مجوسی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں پہنچایا. یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے موت سے چند منٹ پہلے اس کو دولت اسلام سے سرفراز کیا، مسلمان ہونے کی حالت میں پھر وہ جنت میں داخل ہوا. اب مسلمانوں کے لیے کتنی بغیرتی کی بات ہے کہ مسلمان بالغ ایڈلٹ جس پر روزے فرض ہے، جس کے ذمہ روزے لازم ہے، ہٹا کٹا مستنڈا ہونے کے باوجود بھی مسلمان ایریوں کے اندر کھلم کھلا ماہ رمضان میں کھاتا پھرے، تو ایسے انسان کے لیے تو زمین پھٹے اور یہ زمین میں سما جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے استقبال کی توفیق مرحمت فرمائے، ماہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدردانی نصیب فرمائے. اب ماہ رمضان کے حوالے سے چند مسائل سنتے چلیے. رمضان المبارک کے تعلق سے ایک غلط مسئلہ پھیلے سی لوگوں کے ذہن میں ایک رچی بسی ہوئی ہے. ہماری جو بڑی بوڑھی مائیں بہنیں ہیں جو پرانے خیالات کی حامل ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص سحری نہ کرے، بغیر سحری کے روزہ رکھے، تو وہ کہتی ہے کہ ایسا روزے دار کا روزہ ہی قبول نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتی ہے یہ روزہ نہیں ہے بلکہ یہ فاقہ ہے. تو واقعتاً یہ مسئلہ ہے. تو لوگوں کے کہنے کے مطابق کیا اس کا واقعتاً روزہ نہیں ہوتا، روزے کا اجر و ثواب باطل ہو جائے گا، وہ فاقہ شمار ہوگا؟ یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ بالکل غلط ہے، یہ لوگوں کی فیلیسی ہے. اس کو کانسیپٹ کو دھو کر پھینکنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، بغیر سحری کے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ سکتا ہے، بالکل جائز ہے.
بغیر سحری کے روزہ رکھنے سے آپ کے روزے پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا، نہ آپ کے روزے میں کوئی کراہت پیدا ہوگی، نہ آپ کا روزہ فاسد ہوگا، بلکہ آپ کے روزے کے اجر و ثواب میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایک بات کہ بغیر سحری کے اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا، بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی اجر و ثواب میں کمی بیشی کے۔ لیکن بغیر سحری کے روزہ رکھنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اگر یہ اتنا اچھا عمل ہوتا تو حضور بغیر سحری کے روزے کا اہتمام کرتے، صحابہ اس کا اہتمام کرتے اور امت کو اس بات کی تلقین کرتے، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برخلاف، اس کے برعکس دوسری روایتیں ملتی ہے کہ جہاں حضور نے مسلمانوں کو سحری کا اہتمام کرنے کی تلقین فرمائی ہے، آپ نے فرمایا تسحروا، انجن گاؤں سورجی کی مسجد قریش میں بیٹھی ہوئی آڈینس، تم سحری کا اہتمام کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ ہر معاملے میں تو تم برکت کی دعا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرما۔ حضور نے فرمایا جو سحری کا کھانا تم چھوڑ کر روزہ رکھ رہے ہو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، جو سحری کا کھانا ہوتا ہے بڑا بابرکت کھانا ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے بھی سحری کرنے والوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنا اونچا عمل ہے! تو سحری کرو، اس کے بعد میں روزہ اسٹارٹ کرو، روزے کا آغاز کرو۔ لیکن اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی، سحری کا وقت نکل گیا، بغیر سحری کے روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ جواب آپ کے سامنے ہے کہ بغیر سحری کے بھی آپ کا روزہ صحیح ہوگا، روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا معاملہ، سحری کا آخری وقت کون سا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں سحری کے لیے بیٹھا لیکن سحری کے لیے صرف 2 منٹ باقی تھے، ادھر ہو گئی اذان شروع یا نہیں اذان شروع ہوئی، محترم حضرات سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اینڈنگ پر چل رہے ہیں۔ اب کیا چاہیے تھا کہ چپ چاپ جو کچھ بھی لقمہ ہے، پانی کا گلاس ہاتھ میں ہے، وہ رکھ دو۔ لوگوں کے ذہن میں اس کے تعلق سے بڑی زبردست فیلیسی ہے، اس سحری کا معاملہ تو چھوٹا معاملہ تھا اور اس میں آپ کا روزہ ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنا خطرناک اور سنگین ترین مسئلہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ اذان مکمل نہ ہو جائے سحری آپ کنٹینیوسلی کر سکتے ہو اور کھا سکتے ہو۔ کس نے کہہ دیا بھائی؟ کہاں سے مسئلہ اٹھا کر لائے؟ کن مفتیوں کے پاس جا کر فتویٰ پوچھتے ہو؟ مستند مفتیوں سے مسئلہ حاصل کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں سحری کا آخری وقت جب آپ کا اعلان ہو رہا ہے، اگر نہیں اعلان ہو رہا ہے کسی علاقے کے اندر، جو اذان کا ابتدائی وقت ہے اس سے 1 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جو اذان کا وقت ہے اس سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب جب اعلان ہو چکا، اعلان بھی آپ نے سن لیا، اس کے بعد بھی کنٹینیوسلی کھانا جاری ہے، اور آپ نے کیا ڈھکوسلا پھیلا ہوا ہے کہ اذان کے ختم ہونے تک سحری کہاں سے لایا؟ اب اس کے بارے میں ان کے پاس میں حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، حضور نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء، کہ جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور تمہارے ہاتھ میں کھانے پینے کا برتن ہو تو اپنا کھانا پینا کنٹینیو جاری رکھو اور اپنا برتن نیچے مت رکھو۔ یہ واقعتاً حدیث ہے، لیکن میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ یہ سحری کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ یہ جو حدیث ابو داؤد شریف کے اندر کوٹ ہوئی ہے، یہ رمضان المبارک کا جو چیپٹر ہے، امام ابو داؤد نے رمضان کے چیپٹر میں تھوڑی اس حدیث کو نقل کیا ہے، یہ عام نمازوں کی اذانوں سے متعلق ہے کہ اگر کوئی عام اذان سنے 11 مہینوں کی، تو اذان کی آواز سن کر کسی انسان کے لیے کھانا پینا ناجائز نہیں ہو جاتا۔ اس کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ اگر تم اذان کی آواز سنو تو اذان کا احترام اپنی جگہ، لیکن اگر تم کھانا پینا چاہو تو کھا سکتے ہو۔ اس کا سحری کے ساتھ میں کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو کان کھول کر سن لینا چاہیے، اور یہ یہاں پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ پچھلے سال سحری کے بعد میں، فجر کے بعد میں، ایک جناب نے حدیث مجھے شیئر کی، میں ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یار اس نے حدیث کے الفاظ اور حدیث کا ترجمہ دیکھا اور اس کا تکا کہاں سے کہاں لے جا کر ملا دیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے اور لوگ کھاتے پیتے رہا کرتے تھے، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ میں سے کچھ لوگ، بلکہ ایک بڑی اکثریت پہلی مرتبہ یہ حدیث آج سن رہی ہوگی۔ ہمارے یہاں پر اذان فجر ہوتی ہے، ایک ہی اذان ہوتی ہے نا، حضور کے زمانے میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، 2 اذانیں۔ ایک تو اذان تہجد ہوا کرتی تھی جو فجر سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے ہوا کرتی تھی، تو لوگ اگر نماز تہجد کے لیے بیدار ہونے والے ہو تو نماز تہجد ادا کر لے، اور جن کو روزہ رکھنا ہو تو وہ سحری کر لے۔ تو حضرت بلال پہلی اذان دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں جو مین اصل اذان فجر ہے وہ دوسرے مؤذن رسول تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، تو ان کی مین اذان ہوا کرتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا لا یغرنکم اذان بلال، کہ جب تم اذان بلالی سنو، حضرت بلال کی اذان سنو تو کنٹینیوسلی تم اپنا کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو سحری میں۔ حضرت بلال کی اذان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ ابھی تو تہجد اور سحری کا وقت چل رہا ہے۔ حضرت بلال پہلی اذان دے رہے، جو اذان فجر ہے وہ کون دے گئے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو یہ حدیثیں جو ہے بالکل غلط موقع پر کوٹ کرتے ہیں۔ اذان کا جو وقت ہے اس وقت کیا ہو جاتا ہے، سحری کا وقت بالکل اینڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ مائک سے آواز سنتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو چکا، اس وقت سحری کا ختم کر دینا آپ کے ذمہ لازم ہے۔ اگر آپ ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے اتار رہے ہیں، ایک
घूंट भी पानी का अपने हलक से नीचे उतार रहे हैं, आप सख्त संगीन तरीन काम का इर्तिकाब कर रहे हैं, आपका रोज़ा स्टार्ट ही नहीं होगा तो दिन भर भूखा रहकर आपका कोई फ़ायदा नहीं है, रोज़ा ही आपका कबूल नहीं है। आपका रोज़ा स्टार्ट ही नहीं हुआ। अगर आप दिन भर खाना पीना चाहो तो बिल्कुल खा सकते हो। आपने गलत वक्त के अंदर क्या की, सहरी की है। समझ रहे हैं मसला। एक और मसला कि हालत जनाबत में सहरी की जा सकती है या नहीं। एक बालिग मर्द है, बालिग खातून है, एडल्ट मर्द है, तो रात में उसको हाजत हो गई, नाइट फॉल हो गया, वो नापाक हो गया, रात में वो गुस्ल करके पाकी का एहतमाम नहीं कर सका, अब क्या हो गई, सहरी का वक्त हो गया। तो हालत नापाकी के अंदर कोई मर्द या औरत या मियाँ बीवी शादीशुदा है, रात में वो हम बिस्तर हुए, फिजिकल रिलेशन के नतीजे में मर्द पर भी गुस्ल लाजिम हो गया और बीवी पर भी, अब वो उसी हालत में सो गए। अब नापाकी की हालत में सहरी कर सकते या नहीं? नापाकी की हालत में बिल्कुल सहरी की जा सकती है। आप इस उसका ऐसा वैसा कोई मसला न सुनिए, आप जो दो टोक मसला है आपके सामने रख रहा हूँ। नापाकी की हालत में आप सहरी कर सकते हैं, आपकी सहरी भी सही अदा होगी और आपके रोज़े पर भी आपके नापाकी की हालत में सहरी करने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये मसला सुनकर आलसी पने का शिकार हो जाना, गफलत का शिकार हो जाना और नापाक पड़े रहना और नापाकी की हालत में सहरी करते रहना, ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। ये मुसलमान कितना मनहूस है कि जो नापाक पड़े रहता है और सहरी भी क्या कर रहा है, नापाकी की हालत में। एक मरतबा दो मरतबा चलो कभी इंसान क्या हो जाता है, सुस्ती का शिकार हो जाता है, नींद का गलबा हो जाता है, तो उस हालत में अगर उसने सहरी कर लिया तो चलो ठीक है, कभी कभार की बात। लेकिन कंटिन्यूसली उस चीज़ का आदी हो जाना और नापाकी की हालत में अपने आप को सहरी करने का आदी बना लेना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। बकिया मसाइल जो रोज़ों और रमज़ान और तरावी के ताल्लुक से है, हम अगली नशिस्तों के अंदर अर्ज़ करते रहेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।